السلام علیکم دوستو، 1 اکتوبر کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ کے ذریعے اسرائیل پر 180 میزائلز کی بارش کرائی جاتی ہے۔ ہر جگہ پر سائرنز اور اسرائیلی گورنمنٹ پریشان کہ کیا ہوگا۔ ملک کے درمیان ایک سکول تباہ ہو جاتا ہے۔ بدھ اشوران جو کہ اسرائیل میں ایک شہر ہے، وہاں پر ایک لمبی بلڈنگ گر جاتی ہے اور اسرائیل کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب بم پھینکے جاتے ہیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے میزائلز نے 90% اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے۔ 1 یا 2 زخمی ہونے کے باوجود لوگ نہیں مرے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایران معصوموں کی جان نہیں لینا چاہتا تھا، ان جگہوں کو تباہ کرنا چاہتا تھا جو کہ اسرائیل کے لیے امپورٹنٹ ہوں۔ اس کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو، جس نے کہا کہ اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے، کیا وہ بدلہ لے گا؟ آئیے سمجھتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر۔ 1 اکتوبر کے 4 دن بعد 5 اکتوبر کو ایران کے پروونس سمنان میں ایک زلزلہ آتا ہے۔ زلزلے کی شدت اتنی تیز ہوتی ہے کہ 100 کلومیٹر دور تہران تک جا پہنچتا ہے اور اس کی میگنیچیوڈ 4.5 ہوتی ہے۔ یہاں پر 2 باتیں بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ ہے۔ ایک یہ کہ ایران کو اتنے بڑے زلزلے کے باوجود کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچتا، اور دوسری بات، یہ زلزلہ نیوکلیئر پلانٹ کے قریب ہوتا ہے۔ نیوکلیئر پلانٹ کا مطلب جہاں پر ہر ملک اپنے لیے ایٹم بم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس زلزلے کے بعد پوری دنیا، ہر نیوز چینل یہ کہتا ہے یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، یہ ایران نے سیکریٹلی انڈر گراؤنڈ ایٹم بم کی ٹیسٹنگ کی ہے۔ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے اور وہ دنیا کو نہیں دکھانا چاہتا۔ 2012 میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کا یہ کہنا تھا کہ ایران حد سے زیادہ قریب ہے ایٹم بم بنانے کے۔ پھر 2015 میں امریکہ کا یہی کہنا تھا کہ آلموسٹ ایران نیوکلیئر ویپن بنا چکا ہے۔ 5 اکتوبر کے زلزلے کے بعد امریکہ سمیت باقی ملکوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، ایران نے انڈر گراؤنڈ ایٹم بم کی ٹیسٹنگ کی ہے، ایران ایٹم بم بنا چکا ہے۔ جب یہ بات اسرائیل کو معلوم ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ 1 اکتوبر کے حملے کے بعد وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنا بدلہ لے لے اسرائیل، لیکن جب اس نے اس زلزلے کے بارے میں سنا تو خوفزدہ ہو گیا۔ 80% پوری دنیا کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی زلزلہ نہیں تھا، ایران نے سیکریٹلی انڈر گراؤنڈ ایٹم بم کی ٹیسٹنگ کی ہے، ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے، تو اس وجہ سے اسرائیل خوفزدہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو میں اپنا بدلہ لے لوں اور واپس بدلے میں ایران میرے اوپر ایٹم بم نہ پھینکے، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے دل میں ذرا برابر کا ڈر بھی نہیں ہے۔ عالم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو مارا گیا 19 مئی کو۔ اس کے بعد حزب اللہ میں ایران کے کچھ کمانڈرز جن کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا اور انہیں مار دیا۔ ان سب چیزوں کو لے کر ایران حد سے زیادہ غصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے دل میں ذرا برابر کا خوف نہیں ہے۔ اگر ایٹم بم سچ میں بنایا بھی ہے تو پھینک سکتا ہے۔ 1 اکتوبر کے حملے کے بعد ایران نے کہا یہ صرف ٹریلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے۔ اگر ابھی اسرائیل نے ذرا بھی کوشش کی اپنا بدلہ لینے کی، اور اگر ایران نے سچ میں ایٹم بم بنایا تھا تو 90% چانسز ہے کہ ایران پھینک دے گا ایٹم بم اسرائیل پر بنا کسی کے خوف کے، اور اسرائیل کا بالکل وہی حال ہوگا جو کہ آج سے پہلے 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما کا ہوا تھا، جو کہ جاپان کے 2 سب سے بڑے شہر ہیں۔ ان 2 بڑے شہروں کو اڑا دیا گیا تھا ایٹم بم کے ذریعے، اور یہ عملہ امریکہ نے کیا تھا، جن کے حالات آج تک ٹھیک نہیں ہیں۔ اسرائیل کا بھی وہی حال ہوگا۔ 1 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیل ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اپنا بدلہ لے لے۔ جب اس زلزلے کے بارے میں سنا تو خود خوفزدہ رہ گیا اور یہ سوچ بیٹھا ایسا نہ ہو میں اس چھوٹے سے بدلے کے باوجود ایک بڑے مشکل میں نہ پڑ جاؤں، ایسا نہ ہو ملک کے اندر ایٹم بم پھٹ جائے، اور اگر اسرائیل کے اندر ایٹم بم پھٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اگر ایٹم بم ایران کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی ایران خالی ہاتھوں نہیں بیٹھا۔ ایران کے پاس ہائپر سونک میزائلز ہیں جو کہ خود ایران نے رشیا سے منگوائے ہیں اپنے ڈرون دینے کے مقابلے میں۔ یہ ہائپر سونک میزائل سپیڈ آف ساؤنڈ سے 5 گنا تیز ہیں، اور یہ ہائپر سونک میزائلز اتنے زیادہ خطرناک ہے کہ انہیں ڈی ایکٹیویٹ کرنا بھی مشکل ہے، اور اگر اپنے ٹارگٹ کو صحیح ہٹ کرتے ہیں تو اس جگہ کا نظام درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہوا ایران خالی ہاتھوں نہیں بیٹھا، موسٹ ویلکم کرتا ہے اسرائیل کو کہ وہ حملہ کر دے، واپس منہ توڑ جواب ملے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اسرائیل ایران پہ کیوں حملہ نہیں کرتا ہے، کن چیزوں سے وہ خوفزدہ ہے، آگے جا کر اسرائیل حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔